قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعے رجب کے فضائل اور رجب کے مہینے میں اہم واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ان اہم واقعات میں سے ایک نہایت اہم واقعہ جو اس رجب کے مہینے میں پیش آیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ تھا۔ رجب کی 22 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، امام تدبیر و سیاست، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی رسول ہی نہیں ہیں بلکہ شرف صحابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ اعزاز بھی آیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی اس خوش قسمت جماعت میں بھی شامل ہیں جن کو وحی لکھنے کی سعادت ملی۔ وہ صحابہ کی جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھنے پر مامور تھے، ان کاتبین وحی میں سے ایک نام جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اور کاتبین وحی، قرآن لکھنے والے، وحی لکھنے والے، اللہ کا کلام لکھنے والے، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ وہ بڑے اعزاز والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ جو لکھنے والے ہاتھ، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی لکھنے والے ہاتھ ہیں، وہ بڑے معزز لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بڑی شفقت والا تعلق تھا، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور ام المومنین ہے، ایک مرتبہ دونوں بہن بھائی حضرت امیر معاویہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے تھے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کے بال دیکھ رہی تھی۔ تو اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تجھے اپنے اس بھائی سے محبت ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، یہ تو فطری بات ہے کہ یہ بہنوں کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، میں تو اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو تو تمہارے اس بھائی سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اتنی عظمت والے، اتنی شان والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ کئی موقعوں پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نبوت والی زبان سے دعائیں عطا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت پر چلنے والا بنا، ہدایت کی صدا کو عام کرنے والا بنا، ہدایت پر چلنے والا بنا، اور اس معاویہ کے ذریعے اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے، اس امیر معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس کی عذاب سے حفاظت فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ اعتماد فرماتے تھے، اور اعتماد کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں شامل ہیں جو کاتبین وحی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا، اسی لیے تو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہے، کیونکہ جو کاتبین وحی ہیں ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہایت قریبی تعلق ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا اعتماد تھا، معتبر تھے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگی معاملے پر مشورہ کرنا تھا، گفتگو کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو معاویہ فإنہ قوی امین، کہ معاویہ کدھر ہے، امیر معاویہ کو بلاؤ، وہ بڑا امانت دار ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر اعتماد کرتے تھے، اور اپنے اہم امور کے اوپر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی طلب فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے زیادہ حلم والا انسان وہ امیر معاویہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ بہت تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاہدہ تھا اہل روم کے ساتھ، اور جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا، کچھ وقت باقی تھا۔ اس معاہدے کا وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرکز سے فوجوں کو جدا کر کے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لشکر تیار ہے، حملہ کرنے والے ہیں۔ دور سے دیکھا ایک گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا قریب پہنچے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قریب آئے اور اونچی آواز سے پکارنے لگے، یا معاویہ وفاء لا غدر، یا معاویہ وفاء لا غدر، کہ امیر معاویہ وعدے کی پاسداری ہونی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، وعدے کی پاسداری ہونی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ قریب آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ بات بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آپ کا تو ان رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا، مدت پوری نہیں ہوئی، یہ تو وعدہ خلافی میں آئے گا، عہد کو توڑنے کا جو ہے اس کے اندر داخل ہے کہ عہد کو آپ توڑنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عہد کی پاسداری کرنے والا ہوں، اس طرح کہ ابھی مدت مکمل ہوگی، مدت ختم ہوگی معاہدے کی، ختم ہونے کے بعد ہی میں حملہ کروں گا۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کسی قوم سے عہد ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، جب تک اس عہد کی مدت پوری نہ ہو جائے اپنے مرکز سے فوجوں کو الگ مت کرو، فوجوں کو اپنے مرکز سے مت نکالو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو نے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے؟ کیا اپنے کانوں سے سنی ہے؟
تو انہوں نے عرض کی جی ہاں امیر المؤمنین، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سر تسلیم خم کیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں میری تدبیریں بھی ختم، میرے منصوبے بھی ختم، میری سیاست بھی ختم۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے، ان کا یہ ارشاد ہے، تو میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اپنا سارا وہ معاملہ اور ساری تدبیر، سارا منصوبہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینسل کر دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جتنے صحابہ تھے، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ یہ تو ہم ہیں کہ کوئی جب بات آتی ہے تو ہمارے 100 بہانے ہوتے ہیں، تو ہم مصلحتیں تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جس طرح ہر ستارہ، آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ، اس کا کام یہ ہے روشنی دینا، تو اس طرح میرے صحابہ کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح ستاروں کا کام روشنی دینا ہے، اس طرح میری تربیت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کی یہ صفت ہے کہ وہ ہدایت، نور ہدایت کو عام کرنے والے ہیں۔ تو سب صحابہ کو ستاروں کے مانند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، حکموں پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے، وہ کس طرح یہ کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پہ، حج کے موقع پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کا ان کو موقع ملا، تو ان بالوں کو جناب امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھ لیا۔ ایک موقع پہ ناخن کاٹنے کا موقع ملا، تو انہوں نے ان ناخنوں کو دفن نہیں کیا، پھینکا نہیں ہے، بلکہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے ان ناخنوں کو سنبھال کے رکھ لیا۔ جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے، دنیا سے رحلت ہو جائے، میرا فلاں پر جگہ پر سامان موجود ہے، اور اس سامان میں ایک کپڑے میں بال اور ناخن موجود ہیں، وہ ناخن اور بال میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ہیں۔ میری یہ وصیت ہے، میری یہ خواہش ہے، میرے پاس اور کوئی جمع پونجی نہیں ہے، میری زندگی کا وہ خزانہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ وصیت یہ فرمائی کہ جب میں میرا انتقال ہو جائے، مجھے کفن دفن دیا جائے، تو میرے سینے پر ان بالوں کو اور ناخنوں کو ڈال دیا جائے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کے دربار میں مجھے سرخروئی مل جائے، مجھے جنت مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، امیر معاویہ نے لوٹے میں پانی بھرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی حاجت پیش آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وضو کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرماتے ہوئے 2 بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے امیر معاویہ، اللہ پاک جب تجھے اقتدار عطا کریں، اللہ پاک جب تمہیں حکومت عطا کریں، اللہ پاک جب تمہیں ایمان والوں کا امیر مقرر کریں، تو اس وقت اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ اللہ پاک مجھے یہ ذمہ داری ضرور عطا کریں گے، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں، تو میرے دل کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں قبول اسلام کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ عمرہ کرنے سے روک دیے گئے، اور وہاں سے معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا اہل مکہ کے ساتھ، معاہدہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب ہوا، تو وہاں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے، تو اس وقت میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ اور جب اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے ارادے سے وہاں تشریف لے گئے،
تو اس وقت تک میں ایمان والوں میں داخل ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان معافی کا اعلان کیا تو اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کا اظہار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے بعد فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، بڑی عظمت اور شان والے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پہ ان کے لیے دعا فرمائی، اور کتنے موقعوں پہ ان کے لیے جو ہے دعائیہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کو ارشاد فرمائے، ان کے لیے فرمائے۔ اور اللہ پاک نے ان سے دین کی خدمت کا کتنا کام لیا، کتنا کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 20 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے، اور اتنے عرصے میں جو اسلام کی خدمات نہیں ہیں، اور کسی کے دور میں بھی اسلام کی اتنی خدمات اور اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اسلام پھیل چکا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں۔ تو یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں بعض بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کے پراگندہ ذہنوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ان کے دلوں میں بغض موجود ہے، نفرت موجود ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں میل ہے کہ جس عظیم صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور باقی صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اپنا امیر مانتے ہیں، آج کے بدقسمت لوگ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور دلوں میں نفرت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی، دل میں میل آ گئی، دل میں بغض آ گیا، دل میں نفرت آ گئی، تو اس کے لیے بہت بڑا وبال جان بن سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ساری جماعت روشن ستارے ہیں، سب نجوم ہدایت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ جملے بولتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی صحبت سے بھی محفوظ رکھے۔ ایسے منحوس لوگوں کا سایہ بھی بری چیز ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دل میں میل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔